نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کو لے کر کچھ گفتگو چل رہی تھی، اور تعلیم کے بعد ہمارا جو مرحلہ آتا ہے وہ روزگار کا آتا ہے۔ روزگار کے سلسلے میں ایک انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پاکستانی حوالے سے وہ بعد میں کروں گا، لیکن اس معاملے میں جو مین پاور کا کردار ہے اور جو پردیس میں جو ہے مسائل کا جو شکار ہم لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو میری ذاتی آبزرویشن ہے وہ میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بنیادی طور پر مین پاور کا کیونکہ ایک بہت لمبا جو ہے حصہ ہے، تو میری خواہش رہے گی کہ پہلے میں جو پردیس میں رہنے والے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ان کو جو بنیادی معاملات کا جو مشکلات جو آتی ہیں، ان کو جو ہے میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کوشش کروں گا کہ کسی آسان وے میں، آسان فہم انداز میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو اس سلسلے میں گفتگو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاسپورٹ کی جو عرب ممالک ہیں یہاں پر کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر آپ کا پاسپورٹ پاکستانی ہے، اگر آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹ جن میں ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ ہیں، دوسری چیزیں سرٹیفکیشنز ہیں، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس ہیں، آپ کے ایجوکیشنل جو ڈاکومنٹیشن ہے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی عزت نہیں مانی جاتی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کردار تھا وہ آپ کی منسٹری آف فارن افیئر جو ہے، یہ وزارت خارجہ آپ کا ہے، پھر جو آپ کے جتنے بھی جو آپ جو سفیر لگاتے ہیں وہاں پر، جتنی جو آپ کی ایمبیسیز ہیں، کونسلیٹس ہیں، مجھے آج تک ان کا بنیادی کام نہیں سمجھ آیا کہ یہ جو عرب ممالک میں، خصوصاً یو اے ای میں یا پھر جو سعودی عرب میں سب سے زیادہ بنیادی طور پر ان لوگوں کا کیا کام ہے۔ ان لوگوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ پاکستانیوں کی عزت بنائیں۔ ہم جو ہے ماشاءاللہ ہر حوالے سے کسی بھی ترتیب میں پیچھے نہیں ہیں۔ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو بنیادی طور پر بنانے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی عوام ہیں، چاہے وہ پٹھان ہو چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ جو وہ لوگ کام کرتے ہیں یہ دنیا کا کوئی اور وہاں پہ مین پاور کام نہیں کر سکتی ہے، خاص کر ان ماحول میں اور اس درجہ حرارت میں۔ اس کا ہونا جو ہمیں بینیفٹ ہونا چاہیے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ ہماری عزت کریں اور آپ لوگوں کی سیلری زیادہ ہوں اور آپ کے سارے معاملات جو بہت اچھے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس معاملے میں نے دیکھا ہے کہ فلیپینس کی اگر آپ ایمبیسی دیکھیں یا کوئی اور ایمبیسی دیکھیں، تو حتیٰ کہ کوئی ذرا سی بھی گفتگو امپلائی سے ریلیٹڈ ہو جائے کسی کمپنی میں، تو وہ امپلائی اگر ایک کال بھی کرتا ہے تو فلیپینس ایمبیسی کے لوگ جو ہے وہ نہ صرف وہاں پہنچتے ہیں بلکہ وہ معاملات جو ہے ان کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی حالات جو ہے تمام جو ہے وہاں پر جیلیں ہیں یا جہاں پہ بھی پاکستانی پھنسے ہیں، باقی نیشنلٹیز، وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ والی وارث کوئی نہیں ہے پاکستانی آدمی کا، اس پاکستانی آدمی کا کہ جو اس ملک پاکستان میں زر مبادلہ بیچتا ہے اور جس کی بنیاد پر آپ کی اکانومی جو ہے صحیح معنوں میں کھڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک آدمی وہاں پر اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنی ساری آزادی کو قربان کر کے یہاں پہ اپنے خاندان بھی چلا رہا ہے اور وہاں پہ ضلالت بھی اٹھا رہا ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر جو آپ کا آتا ہے پاسپورٹ کے، جب یوں ہی آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی کفیل ہے یا کمپنی ہے وہ پاسپورٹ آپ سے لے لیتے ہیں، کہیں دنیا کی کسی ادارے میں آپ کام کریں تو یہ جو ہے آپ کی بنیادی آزادی کے خلاف ہے۔ پھر جب آپ کہتے ہیں کہ جی سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی ہے یا پھر ہم ان کو جو ہے ساری ترتیبیں کرتے ہیں، بلکہ وہ آپ پر ریلائی کرتے ہیں کہ ہر مشکل وقت میں سعودی عرب کے کام آنے والا پاکستان ہے، تو پھر آپ لوگوں کی اتنی عزت کیوں نہیں ہے کہ آپ کے پاسپورٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے، بلکہ آپ کے ان پاسپورٹس کو لے کے جو ہے وہ آپ کو جتنے بھی کفالت سسٹم جو تھا اس میں آپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، آپ کو جو ہے ہراس کیا جاتا ہے، آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ذاتی حوالے میں وہاں پر تقریباً 3 سے 4 مرتبہ لیبر کورٹ میں گیا ہوں۔ آپ یقین کریں گے کہ جو گفتگو میری ہے عربک کے حوالے سے، انگلش کے حوالے سے، میں غرور نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جتنے بھی پردیسی وہاں پر کام کرتے ہیں ان میں اگر آپ گریڈنگ کریں گے تو کہیں اوپر ہی آؤں گا، میں نیچے نہیں آتا ہوں، یعنی کہ میری گفتگو اتنی ضرور رہی ہے کہ میں کسی کو پورا کر سکوں، لیکن میں آپ کو بلا مبالغہ حلفاً آپ کو یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ لیبر کورٹ میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی کسی بھی حوالے سے، کسی بھی پاکستانی کی۔ ایون کہ ان کے میں نے ایک سورس لڑایا تھا، ایک بہت بڑی ٹیلی کام کمپنی ہے، ان کا HR مینیجر تھا، تو وہ کسی کا حساب کتاب میں میرا اچھا دوست بن گیا، تو میں اس مینیجر کو ایک بڑے لیول کے سعودی کو پکڑ کے لے کے گیا ہوں، اس کا کوئی تفتیشی افسر لیبر کورٹ میں جاننے پہچاننے والا تھا، ریاض کی گفتگو ہو رہی ہے، آپ یقین کریں گے تفتیشی افسر کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی اندر، اور اس نے صاف الفاظ میں مجھے یہی کہا جس کا لب لباب تھا کہ محترم آپ نے باہر گیٹ سے ہو کے آئے؟ میں کہا جی ہو کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کتنے بندے کھڑے ہیں پاکستان میں؟ میں کہا لائن لگی ہے جناب۔ تو کہتا ہے آپ اندر بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں، میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی سعودی کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے خام خیالی ہے، ایسا ممکنات میں نہیں ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ میں اپنے ویزے کے ایشوز کو لے کے اتنا پریشان ہوا، اتنی ترغیب ہوئی کہ وہ میرا کچھ بھی جو ہے وہاں پہ سدباب نہیں کر پائے۔
پائے, کوئی حل نہیں نکال سکے. پھر دوسرے نمبر پر آتی ہے آپ کی پاکستان ایمبیسی. پاکستان ایمبیسی میں اول تو آپ جائیں تو آپ کو وہ عجیب طریقے کار سے آپ کو ٹیکے کرتے ہیں, کوئی والی وارث نہیں ہے, کوئی پالن ہار نہیں ہے, کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو ہم نے ایمبیسی دیکھی ریاض کی ڈپلومیٹک کوارٹرز میں. آپ یقین کریں کہ باہر ایک جس طرح وہ کارپورٹس کے لیے انہوں نے تھڑے بنائے ہوتے ہیں, ان کے نیچے عوام کو بٹھایا ہوا ہے گرمی میں سارا دن, صبح 6 بجے سے لے کے تمام سے لوگ آئے ہیں, جبیل سے لے کے لوگ آئے ہیں, اور وہ آپ ان کو ڈیل کر رہے ہیں. کوئی ترتیب نہیں ہے آپ کی, کوئی حساب کتاب نہیں ہے آپ کی. تو یقین کریں کہ وہاں پر بھی پھر میں نے سورس لڑائی. ظاہری بات ہے ہم لوگ تھوڑے سے تیز تھے, اور کچھ بات یہ ہے کہ میرا کوئی بیک گراؤنڈ جو تھا وہ سعودی جو ہے تمام ترتیبوں سے ریلیٹڈ تھا. تو میں پہلے سے اتنا اویئر تھا وہاں جانے سے پہلے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے. تو میں کسی نہ کسی وے میں ویلفیئر اتاشی صاحب تک پہنچ گیا. ویلفیئر اتاشی صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی کہ جی یہ میرے مسائل ہیں, اب مجھے اپنا پاسپورٹ چاہیے, اور میں کوئی ٹرانسفر اور دوسرے ایشوز میں پڑھا ہوں. آپ یقین کریں کہ انہوں نے میرے سامنے وہاں سے اب سورس لڑائی باقی سب کی نہیں لگی, میری لگ گئی. تو انہوں نے فون کال جو ہے اپنے سیکٹری سے ملوا کے وہاں ترتیب کروائی کہ اس کے کفیل کو فون کرو بھائی. کفیل صاحب نے کہا میں آپ کی ایمبیسی میں حاضر نہیں ہو سکتا ہوں, آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں. تو بالآخر جی آپ یقین کریں گے مجھے یہ تمام معاملات بار و بار ہی مٹانا پڑے اور ختم کروانا پڑے, اور جو اماؤنٹ میں نے پے کی ہے اپنے پاسپورٹ کو واپس لینے کی وہ دنیا کا کوئی آدمی مجھے نہیں لگتا ہے کہ میری پوزیشن میں اس وقت ہوتے ہوئے پے کر سکتا تھا. اور بعد میں یہ الگ بات ہے کہ میں نے کئی لوگوں کے کیسز سنے اور میں حیران ہو گیا کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے, لیکن الحمدللہ میں اپنی جان کسی طرح معاملات جو ہے وہ بچا کے واپس آنے میں کامیاب ہو سکا. اس میں سب سے جو گفتگو یہ تھی کہ یہ تو چلے ویزاز کی گفتگو ہے. میں گیا وہاں پر جن کو وہ ڈرائیونگ اسکولس کہتے ہیں دلہ, تو دلہ میں جب میں گیا ہوں تو میرا جو اسلام آباد کا لائسنس تھا وہ اس کو انہوں نے اس طریقے کار سے پھینک دیا روڈ پہ. تو اگر اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, میں کہا کیا بات کر رہے ہیں یار. میرے کو پشاور سے جو اکثر ان کی جو 2 نمبر نکلتے ہیں کراچی سے, اور میں کہا آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے لے کے آئے ہو, تو آپ کی ضرورت کیسے ہوئی کہ آپ نے میرا یہ لائسنس پھینکا. آپ یقین کریں کہ جو دلہ کے جو ان کا جو انسپیکٹر تھا اور جو باقی جو ان کی مینجمنٹ تھی, میں باقاعدہ لیٹر لکھ کے ان سے معافی منگوائی ہے, اور یہ ریکارڈ کی اوپر چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معافی منگوائی ان سے کہ ان کی ضرورت کیسے ہوئی کہ انہوں نے میرا اوریجنل جو ہے ڈرائیونگ لائسنس وہاں پھینک دیا. تو وہاں پر بھی یہ گفتگو ہوئی کہ پھر انہوں نے مجھے لمبا کرنا شروع کر دیا, کھینچنا شروع کر دیا. تو وہاں پھر جو ایک انسپیکٹر صاحب تھے انہوں نے مجھے سائڈ پہ لے کے جا کے طریقہ کار سے یہ سمجھایا کہ محترم جو کام آپ کر چکے ہیں اس کے بعد آپ کا لائسنس اس طریقہ کار سے بننا ناممکن ہے. انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کی ڈاکیومنٹیشن کے متعلق کی, انہوں نے آپ سے معذرت کر لی, لیکن آپ کا لائسنس یہاں پر نہیں بن سکتا ہے. تو پھر کس مختصر جی کہ یہ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تقریباً 3,500 جو ہے ریال دے کے میں نے پھر اپنے گھر بیٹھے اپنا لائسنس بنوایا. کہاں وہاں پہ لوگ خراب خوار ہوتے رہتے ہیں, کہاں پہ کیا کرتے ہیں, اور اینڈ رزلٹ یہ میرا وہاں پہ جو حاصل وصول تھا لائسنس کے متعلق. پھر اس کے بعد انہوں نے گفتگو خود بھی چھیڑی, انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگوں کی کوئی اتھینٹسٹی ہی نہیں ہے, آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹ سے لے کے آپ کے پاسپورٹ تک جعلی ہوتے ہیں, ہم لوگ کیسے آپ پہ یقین کر لیں. آپ ایک آدمی اچھے نہیں کرائیں, پراپر ڈاکیومنٹیشن کی, ہم نے معذرت کر لی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا روز کا کام ہے اور آپ لوگوں کا بھی یہ روز کا کام ہے. تو پھر میرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ یہاں سے سفارتکار بھیجتے ہیں وہاں پر ڈپلومیٹک جو اپنی گفتگو کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے حالات اور معاملات کو برقرار رکھنے کے لیے, ان کا بنیادی کام کیا ہے؟ آپ کیوں یہ جو ہے سیاسی بنیادوں پر ان تمام لوگوں کو وہاں پہ لوکیٹ کرتے ہیں؟ کتنے ہی آپ کے وہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر بیٹھے ہیں, نہ ان کی کوئی ہمیں کوالفیکیشن نظر آتی ہے, نہ کوئی معاملات نظر آتے ہیں, بس وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ, وہ اپنے حساب کتاب میں ریال لیے جا رہے ہیں اور کام چل رہا ہے سب کا. تو سر یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے آپ لوگوں کا, یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عزت بھی نہ بنوا سکیں, خصوصاً جب آپ سب سے زیادہ اہم کام کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی ایمبیسی اتنی وہاں پہ اسٹرانگ ہو کہ کوئی بندہ آپ کا جیل میں نہ ہو, کوئی بندہ آپ کا غلط ویزے پہ نہ ہو, کوئی بندہ عمرے سے جا کے وہاں بھاگنے کی کوشش نہ کرے, کوئی بندہ اپنی کمپنی سے نہ بھاگے. آپ کو اچھے طریقے کار سے علم ہو کہ جو بندہ یہاں پر آ رہا ہے اس کو رہائش کتنی بندوں میں دی جا رہی ہے, 8 بندے ہیں, 6 بندے ہیں, 4 بندے ہیں, کتنے بندوں میں وہ رہنے والا ہے, اس کی خوراک کون سی ملنے والی ہے, اس کی سیلریز کے حوالے سے اس کو کوئی ایشوز نہ ہو. یہی بنیادی کام ہوتے ہیں آپ لوگوں کے. پھر آپ کی حکومتوں کے وہاں پہ تعلقات ہوتے ہیں, آپ ان کو استعمال کر کے اور لوگوں کو ریئلائز کروائیں کہ جی آپ کے سعودی عرب میں یہاں پر جو سخت سے سخت کام کرنے والے ہیں تو پاکستانی ہیں. تو پھر آپ کیسے کسی پاکستانی لیبر کو 700 ریال میں 900 ریال میں ذلیل ہونے کے لیے وہاں پہ بیچ سکتے ہیں؟ کیسے آپ
آپ ان کی تنخواہوں کا معیار اتنا کم تر کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو چھوڑ کے صرف بنگالی رہ جاتے ہیں جو وہاں پہ صفائی وغیرہ کا بلدیہ کا کام کرتے ہیں, تو وہ 400-500 پر آتے ہیں. کبھی کسی فلپینو کو دیکھا آپ نے کہ وہ 700-900 پر آیا ہو, کبھی 1200-1400-1500 ریال سے کم سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. اور جو کام وہ کرتے ہیں, جو فوڈ ان کو ملتا ہے, جو رہائش ان کو ملتی ہے, تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ان معاملات پہ جو ہے یہ جو ہماری ایمبیسی ہے ان پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتی ہے. تقریباً 4.5 لاکھ سے زیادہ بندہ, میں جو ڈاٹے کے حساب سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ ابھی بھی جائیں, آپ کے ان کے پاکستانی جو ہے وہاں پہ کئی جیلوں میں وہ سٹ رہے, کوئی بالی وارث نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایسے کچھ معاملات جو ہیں وہ میری زندگی کا حصہ بھی ہیں اور جو ناقابل یقین ہے. تو میں کیونکہ ان چیزوں سے گزر کر یہاں پہنچا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار جتنے بھی ہیں ان کو مین پاور سے ریلیٹڈ یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ یہاں سے جو بندہ جائے وہ آپ کے پراپر ادارے کے تھرو جائے, اس کا تمام ریکارڈ موجود ہو. آپ کو پتا ہو کہ اس کے ساتھ کہیں بھی کوئی زیادتی کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہو, آپ کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کہ آپ ایمبیسی میں کس نوعیت پر لوگ بھیجے جا رہے ہیں, اپوائنٹ کس نوعیت میں کیے جا رہے ہیں, جہاں پہ اتنے 260-62 آپ کے پائلٹ آ رہے ہیں, تو پھر باقی کی گفتگو کیا کریں گے آپ لوگ. میں آپ کے سامنے ایک جو ہے متاثرہ بندہ آپ سمجھنے کہ وہ کھڑا ہوں اور یہاں پر بیٹھا ہوں. تو جتنی چیزیں پھر آپ جو یہاں پہ رشتہ دار تعلق واسطے والے لوگ بیٹھتے ہیں ان کے سامنے یہ ساری مشکلات نہیں ہوتی ہیں, نہ ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خوش قسمت ترین آدمی ہوں وہاں پر جو اچھا وقت گزار کے ان معاملات کے باوجود یہاں پر بیٹھا ہوں. لیکن میں کتنے ہی ایسے انگنت لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو انتہا خراب ہو کے یہاں سے گھر سے لے کے گئے, وہاں پہ بھی ظلم و ستم اور زیادتی کا شکار رہے, اور واپس آ کے بھی ان کا کوئی والی وارث نہیں, ہر بندہ کو یہ کہتا ہے بھائی تو کام نہیں کر سکتا. تو خدا را آپ ان چیزوں کو بھی دیکھیں, یہ انتہائی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایمبیسیز کو اسپیشلی عرب GCC کنٹریز جتنی بھی ہیں وہاں پر ان کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. جب آپ کا کام آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا, تو پھر آپ کیوں ہی جو ہے اپنے گھٹنے ٹیک کے فرشی سلام کرتے رہتے ہیں وہاں پر. ایک زمانہ تھا کہ سعودی ارامکو کی زیادہ تر مینجمنٹ پاکستانی تھی. آج حالت یہ ہے کہ سعودی ارامکو ڈائریکٹ ہائرنگ ہی نہیں کرتی ہے پاکستان سے. تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کے پیٹرو کیمیکل ادارے ہیں اور سارے باقی نظام ہیں, کیا ہم وہاں پہ کھپت اپنی مین پاور کی نہیں کر سکتے ہیں؟ کر رہے ہیں. لیکن آپ کی کیونکہ مین پاور کے جو بڑے بڑے یہاں پہ تھم بیٹھے ہوئے ہیں, گن بیٹھے ہوئے ہیں, جو سیاسی جو ہے نام نہاد رہنماؤں کے اسسٹنٹ ہیں, کوآرڈینیٹرز ہیں, یا ان کے جو دم خم پہ چلنے والے لوگ ہیں, تو یہ لوگ وہاں پہ اربوں کروڑ روپیہ جو آپ کا بیچ میں کھا کے آپ لوگوں کی عزت نہیں بننے دے رہے. خدا را ان معاملات کو بھی جو دیکھیں. اور اس دفعہ کوئی شعر پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ایک بڑا خوبصورت ہے کہ وچ پردیساں چیتا آوے سونا دیس پیارا, اپنے تخت ہزارے نالوں نہ رلدا بخارا. تو یہ بڑی رمزی گفتگو ہے, معاملات ہیں. واپس آ کے پاکستان میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے, اپنے دیش کی آزادی کیا ہوتی ہے اور کیا معاملات ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو جو ہے یہ چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.